بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 55 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے محسنات لفظیہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے محسنات لفظیہ کی 3 اقسام کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ بقیہ اقسام کو پڑھیں گے۔ فرمایا السجع، محسنات لفظیہ کی چوتھی قسم سجع ہے، یعنی سجع یسجع سجعا کے لغوی معنی آتے ہیں مخفی کلام بولنا، اور بلاغت کی اصطلاح میں سجع یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جملے آخری حرف میں موافق ہوں، یعنی پہلے جملے کا آخری حرف جو ہو وہی دوسرے جملے کا بھی آخری حرف ہو۔ سجع کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 متعرف، نمبر 2 متوازی، نمبر 3 مرصع۔ تو سجع متعارف یہ ہے کہ دونوں جملوں کے کلمے وزن میں مختلف ہوں، جیسے الانسان بآدابہ لا بذیہ وثیابہ۔ تو اس مثال میں الانسان بآدابہ ایک جملہ ہے اور لا بذیہ وثیابہ دوسرا جملہ ہے، اور دونوں جملوں کا آخری حرف ایک ہے، یعنی ہی ضمیر غائب، مگر وزن دونوں کا ایک نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا آدابہ فعالہ کے وزن پر ہے، جبکہ دوسرا ثیابہ فعالہ کے وزن پر ہے۔ دوسری قسم سجع متوازی، یعنی کہ دونوں جملوں کے کلمے وزن میں متفق ہوں، جیسے کہ المرء بعلمہ وآدابہ لا بحسبہ ونسبہ۔ آدمی کا معیار اپنے علم اور ادب سے ہوتا ہے، نہ کہ حسب اور نسب سے۔ تو اس مثال میں علمہ و آدابہ کا جو وزن ہے وہی حسبہ اور نسبہ کا بھی ہے، یعنی دونوں جملوں کے کلمے وزن میں متفق ہیں۔ تیسری قسم سجع مرصع ہے، یعنی یہ ہے کہ دونوں جملوں کے کل یا اکثر الفاظ وزن اور قافیہ میں برابر ہوں، جیسے یتبع الاشجاع بجواہر لفظہ ویقرأ الاسماء بزواجر وعظہ۔ تو اس عبارت میں تمام الفاظ ہم وزن اور ہم قافیہ ہے، اس لیے کہ یتبع اور یقرأ ایک وزن اور ایک قافیے کی ہیں۔ اسی طرح اشجاع اور اسماء، جواہر اور زواجر اور لفظہ اور وعظہ سب وزن اور قافیے میں بالکل برابر ہیں۔ آگے فرمایا ما لا یستحیل بانعکاس، یعنی کہ جس کی حالت پلٹنے سے تبدیل نہ ہو۔ اس کا دوسرا نام قلب ہے۔ قلب کے لغوی معنی ہے پلٹنا، اور بلاغت کی اصطلاح میں قلب یہ ہے کہ لفظ کو الٹا سیدھا دونوں طریقے سے پڑھا جا سکے، یعنی حروف کے الٹ دینے سے بھی وہی عبارت بن جائے جو پہلے تھی، جیسے کہ کن کما امکنک۔ تو اس مثال میں کن کما میں پہلا حرف کاف، دوسرا نون، تیسرا کاف، چوتھا میم اور پانچواں الف ہے۔ اب اگر ان کو الٹ دیا جائے تو پھر امکنہ کا بن جائے گا، اور امکنہ کی جو ترتیب ہے اگر اس کے حروف الٹ دیے جائیں تو پھر کنکما ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میں ربک اور کبر کے حروف کی جو ترتیب ہے اگر ان کو الٹ دیا جائے تو لفظ ربک کبر اور لفظ کبر ربک بن جائے گا۔ آگے فرمایا العکس، یعنی عکس کے لغوی معنی ہے الٹنا، اور اصطلاح میں عکس کہتے ہیں کہ کلام کے ایک جز کو دوسرے جز پر مقدم کر دیا جائے پھر اس کو الٹ دیا جائے، جیسے کہ قول الامام امام القول۔ اس میں قول کو امام پر مقدم کیا گیا، پھر اسی کو پلٹ کر امام کو مقدم اور قول کو مؤخر کر دیا گیا، اور بعینہ یہی طریقہ کلام الحر و حر الکلامی میں اپنایا گیا ہے۔ آگے فرمایا التشریع، یعنی کہ محسنات لفظیہ کی 7ویں قسم تشریع ہے، یعنی کہ شرع الطریقہ یشرع تشریعا کے لغوی معنی ہے راستہ ظاہر کرنا، اور اصطلاح بلاغت میں تشریع یہ ہے کہ شعر کی بنیاد 2 قافیوں پر ہو، اس طرح کہ اگر شعر کا کچھ حصہ ساکت ہو جائے تو بقیہ حصہ ایک مفید شعر رہے، یعنی شعر کے مطلب میں کوئی خرابی نہ ہو، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر یا ایھا الملک الذی عم الورا ما فی الکرام لہ نذیر ینذر لو کان مثلک آخر فی عصرنا ما کان فی الدنیا فقیر معسر۔ تو اس شعر کی بنیاد 2 قافیوں پر ہے،
ایک تو الورا و ینظرو پر پہلے شعر میں اور عصرینا و معصرو پر دوسرے شعر میں، اور دوسرے قافیے کی بنیاد الذی و نذیرو پہلے شعر میں اور آخرو و فقیرو پر دوسرے شعر میں۔ اسی وجہ سے اگر ام الورا و نذیرو کو اور فی عصرینا و معصرو کو ساکت کر دیا جائے تب بھی مطلب بالکل صحیح رہتا ہے، جیسا کہ ما قبل میں گزرا ہے۔ آگے فرمایا المواربۃ، یعنی کہ محسنات لفظیہ کی 8ویں قسم مواربہ ہے۔ مواربہ کے لغوی معنی ہے فریب دینا، مکاری کرنا، اور بلاغت کی اصطلاح میں مواربہ یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے پیش کرے کہ بوقت ضرورت تحریف یعنی حرکت کی تبدیلی کر کے، یا تصحیف یعنی لفظ کو بدل کر، یا ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے کلام میں تبدیلی کر سکے تاکہ مواخذہ اور گرفت سے بچ جائے، جیسے کہ لَقَدْ ضَاعَ شِعْرِي عَلَى بَابِكُمْ كَمَا ضَاعَ عِقْدٌ عَلَى خَالِصٍ۔ یہ شعر ابو نواس کا ہے جو اس نے خلیفہ ہارون رشید کے متعلق اس وقت کہا تھا جب خلیفہ نے اسے انعام سے محروم کر رکھا تھا۔ یہ سن کر خلیفہ اس پر بگڑ گیا اور اسے طلب کیا۔ ابو نواس نے عین کو حمزہ سے بدل دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو یہ اشعار کہے ہیں۔ تو بادشاہ خوش ہو گیا اور اسے خطیر رقم سے نوازا۔ تو اس شعر میں تصحیف اس طور پر ہے کہ شاعر نے لفظ زاع کو زاآ سے بدل دیا، جس کی وجہ سے شعر کا مطلب ہی بدل گیا۔ آگے فرمایا ائتلاف اللفظ مع اللفظ، یہ محسنات لفظیہ کی 9ویں اور آخری قسم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کے الفاظ مانوس اور غیر مانوس ہونے میں یکساں ہوں، یعنی اگر جملے میں مانوس الاستعمال الفاظ ہوں تو سبھی ایسے ہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ غیر مانوس اور دوسرا لفظ مانوس الاستعمال ہو، جیسے کہ تاللہ تفتح تذکر یوسف۔ تو اس آیت میں تا کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ حروف قسم میں سب سے زیادہ غیر مانوس ہے، تو اس کے بعد اسی جملے میں تفتح کو بھی لایا گیا جو استمرار کا معنی دینے والے الفاظ میں سب سے زیادہ غیر مانوس الاستعمال ہے تاکہ یکسانیت برقرار رہے۔ محسنات لفظیہ سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ محسنات لفظیہ کی تعریف کریں اور اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 2، جناس کی تعریف کیجیے اور جناس کی کتنی قسمیں ہیں وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3، جناس غیر تام کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 4، سجع کی تعریف کریں اور سجع کی کتنی اقسام ہیں امثلہ سے وضاحت کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔